بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا 20واں سبق پورا ہوا تھا، جس کے اندر ہم نے 20ویں سبق کے جو سوالات تھے تمام سوالات کو حل کیا تھا۔ تو آج اگلا سبق پڑھتے ہیں جو کہ اجتماع ساکنین کا سبق ہے۔ تو کوئی بتا سکتا ہے ساکن کسے کہتے جس پر جزم یا سکون ہو ساکن کے۔ ہیں؟ جی، جس پر جزم یا سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی سکون کی دو معنی ہیں، ایک سکون کو سکون بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اجتماع جی حضرت، ساکنین۔ معذرت، وہ انٹرنیٹ چلا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا انٹرنیٹ چلا گیا جس وجہ سے آپ چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ تو آگے سبق پڑھتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سے سماعت کریں۔ تو کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین کا بیان، اجتماع ساکن تعریف کرتے ہیں ایک یا دو کلموں میں دو ساکن حروف کے اکٹھے ہو جانے کو اجتماع ساکن کہتے ہیں۔ ایک کلمہ ہو یا دو کلمہ ہو، ان میں دو ساکن حروف ایک ساتھ آ جائیں، جمع ہو جائیں، تو ان کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اجتماع ساکنین کی اقسام دو ہیں۔ اجتماع ساکنین کی دو قسمیں ہیں، اجتماع ساکنین علی حدہ و اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ پھر ان کی تعریف اور ان کا حکم بیان کریں گے۔ اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف اور حکم۔ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، جو دو ساکن ہوں گے نا، ان میں سے جو پہلا ساکن ہوگا وہ مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں تو اسے اجتماع ساکنین علی حد ہی کہتے ہیں۔ پہلا ساکن حروف مدہ ہو، حرف مد ہو، اور دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں ہو تو اسے اجتماع ساکنین علی حد ہی کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا نا کہ وہ جو دو ساکن ہیں وہ ایک ہی کلمہ میں ہوں گے یا الگ الگ کلمہ میں ہوں گے۔ جیسے ایک کلمہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ دو کلموں کے اندر اجتماع ساکنین ہوگا۔ اور اگر ایک ہی کلمہ کے اندر دو ساکن جمع ہو جائیں اور جو پہلا ساکن ہے وہ مدہ ہو، حروف مد میں سے ہو، تو اسے اجتماع ساکنین علی حد ہی کہتے ہیں۔ یہ اجتماع ساکنین مطلقاً جائز ہے۔ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، جیسے جانن، جانن، تو پہلا کیا ہے؟ پہلا جو ساکن ہے وہ مد ہے، حروف مدہ میں سے، یہ الف حروف مدہ میں سے، اور جو دوسرا ساکن ہے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے، جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، جس پر شد ہوتی ہے، وہ حرف اصل میں دو حروف ہوتے ہیں، جن میں سے جی پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور جو دوسرا حرف ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نون ہے، تو یہاں پر نون دو نون ہے، جو اس کے اندر پہلا نون ہے وہ نون ساکن ہے اور جو دوسرا نون ہے اس پر دو پیش تنوین ہے۔ تو ایک تو ہوا حروف مد، حرف مد والا ساکن، اور دوسرا وہ نون مشدد، مشدد کے اندر جو نون ساکن ہے، دوسرا ساکن ہوا وہ، اور یہ کلمہ بھی ایک ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اجتماع ساکنین علی حد ہی ہوگا۔ اسی طرح آل، آن، یہ بھی لام ساکن ہے اور لام ساکن سے پہلے حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، تو یہاں پر بھی اجتماع ساکنین علی حد ہی ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کی تعریف اور اس کا حکم۔ اس کی تعریف بھی کی کہ علی حد ہی کی تعریف کی کہ دو ساکن ایک کلمہ کے اندر جمع ہو اور جو پہلا ساکن ہے وہ پہلا ساکن کیا ہو؟ حروف مدہ، مدہ میں سے کوئی حروف ہو،
تو پھر اس کا حکم بیان کیا کہ اجتماع ساکنین یہ مطلقاً جائز ہے، اجتماع ساکنین علی حد ہی یہ مطلقاً جائز ہے۔ اس کے بعد تعریف کرتے ہیں اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کی تعریف کرتے ہیں، پھر حکم بھی بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو، پہلا ساکن مدہ نہ ہو یا پھر دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو تو اسے اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کہتے ہیں۔ تو اس کی ایک تو صورت یہ ہے کہ حروف مدہ نہ ہو، ایک کلمہ میں تو ہو دونوں، اجتماع ساکنین جب ہو تو وہ دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں تو ہو، لیکن پہلا جو ساکن ہو وہ مدہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر پہلا ساکن مدہ ہے تو وہاں پر اجتماع ساکنین کے وقت وہاں پر جو اجتماع ساکنین ہو رہا ہے وہ مختلف کلمات کے اندر ہو، دو کلمہ میں ہو، تو اس کو بھی ہم اجتماع ساکنین علی حد ہی کہیں گے، اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں ساکن حروف ایک کلمہ میں ہوں تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں، دونوں ساکن حروف ایک کلمہ میں ہو تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں۔ جو پہلی صورت میں نے بیان کی کہ حروف مدہ پہلا ساکن حرف مد نہ ہو، تو جب پہلا ساکن حرف مد نہ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا، دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں ہوں گے، تو وہ صورت ہے جب دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں ہوں اور پہلا ساکن مدہ نہ ہو، حروف مدہ میں سے نہ ہو، تو یہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہوگا، جو کہ جائز نہیں ہے، البتہ وقف میں جائز ہو جائے گا، کیونکہ جب وقف کرتے ہیں تو وقف کے اندر سکون جو دوسرا سکون ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے، جی تو وقف کی صورت میں وہ جائز ہو جائے گا، جیسے فکر، اسی طرح ذکر، تو یہاں پر بھی جائز ہو جائے گا، اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، ایک ہی کلمہ کے اندر ہے، پہلا جو ساکن ہے وہ حروف مدہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، لیکن جو جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ وقف ہو رہا ہے تو وقف کی صورت میں یہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے، اور اگر دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہوں تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں، دونوں ساکن اگر ایک کلمہ میں نہ ہوں، پہلا ساکن ایک کلمہ میں ہو اور دوسرا ساکن دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کی 3 صورتیں 6 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت ہے پہلا ساکن حروف مدہ ہو، تو حروف مدہ یعنی پہلے ساکن کو گرا دیں گے، جیسے حکیم الوزن، حکیم الوزن، تو یہاں پر واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر واو مدہ بن رہا ہے، اس کے بعد پھر ساکن آ رہا ہے لام ساکن، تو کہہ رہے ہیں کہ اجتماع ساکنین کے وقت اجتماع ساکنین علی غیر حدی کے اندر اگر پہلا جو ساکن ہے وہ مدہ ہو اور جو دوسرا ساکن دوسرے کلمہ میں ہو تو وہاں پر حروف مدہ کو پہلے ساکن کو گرا دیں گے، جیسے حکیم الوزن کے اندر واو ساکن ہے اور مدہ ہے، تو یہاں پر واو کو پہلے ساکن کو گرا دیا، میم کو لام کے ساتھ ملا دیا، وحکیم الوزن۔ اسی طرح دوسری صورت بتاتے ہیں کہ پہلا ساکن جمع کا میم ہو، جیسے انتم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا ساکن جمع کا میم ہو تو اسے دمہ دیں گے، دمہ مطلب پیش دیں گے، جیسے علیکم الارض، علیکم الارض، تو یہاں پر جو پہلا ساکن تھا علیکم تھا پہلے، تو پہلا جو ساکن ہے وہ کیا ہے، میم ساکن تھا اور آگے لام ساکن آ رہا تھا، تو پہلا ساکن جمع کا میم ہے، تو جب پہلا ساکن اجتماع غیر حد ہی کے اندر جب پہلا ساکن جمع کا میم ہو تو اس کو پیش دیں گے، تو یہاں پر علیکم الارض کہا۔ تیسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلا ساکن من کا نون ہو، پہلا ساکن من کا نون ہو تو اسے فتح دیں گے، جیسے من النبیین،
मिनन नबीयीन, तो पहला साकिन मिन का नून था जिसको फतह दे दी, और दूसरा जो नून था वो मुशद्दद था, और मुशद्दद नून के अंदर जो पहला हर्फ होता है वो क्या होता है, साकिन होता है। तो यहाँ पर दो नून साकिनों का इज्तिमा साकिनीन हो गया, तो ये भी, तो इसके अंदर जो पहला साकिन है मिन का नून, उसको फतह देंगे। चौथा कायदा बयान करें कि पहला साकिन वाव लीन हो, दो हरफ लीन होते हैं, एक वाव लीन और एक या लीन। वाव جی साकिन या साकिन से पहले फतहा हो, जबर हो, तो वहां पर वाव और या लीन बनेंगे। वाव साकिन या साकिन से पहले जबर हो तो वाव या लीन बनेगा। पहला साकिन अगर वाव लीन हो तो का जमा का हो तो उसे दम्मा देंगे। पहला साकिन वाव लीन जमा का हो, जैसे तखशौन, पहला साकिन वाव लीन जमा का हो तो उसे दम्मा देंगे। जैसे तखशौ, यहाँ पर असल में क्या था, तखशौ, तो यहाँ पर तखशौ के अंदर वाव क्या था, साकिन था, और वाव साकिन से पहले जबर थी, तो ये बना वाव लीन। और वाव लीन, ये वाव लीन साकिन है, तो वाव लीन क्या है, ये जमा का है, तखशौ ने जमा का सीगा है। तो यहाँ पर पहला साकिन वाव लीन जमा का है, तो इस वजह से ये पहले साकिन को क्या देंगे, दमा देंगे। और दूसरा साकिन नून मुशद्दद है, तो नून मुशद्दद के अंदर क्या होता है, एक पहला साकिन होता है। इसके बाद جی कहते हैं, पांचवा कायदा बयान करते हैं, पहला साकिन अलिफ लाम मीम की मीम हो तो फतह देंगे। अलिफ लाम मीम की अगर पहला साकिन अलिफ लाम मीम की मीम हो तो उसे भी फतह देंगे। जैसे अलिफ लाम अल्लाहु, अलिफ लाम अल्लाहु, तो मीम मुशद्दद है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहला साकिन अगर मीम अलिफ लाम मीम का मीम हो तो उसको जबर देंगे, तो इसको मल्लाहु मिलाकर इसको जबर दे। फिर आखिरी छठा कायदा बयान कर रहे हैं कि अगर पहला साकिन मज़कूरा हरूफ के अलावा कोई हो, जो गुजरे हैं कि हरूफ मद्दा हो, हरूफ मद्दा का पहला साकिन हरूफ मद्दा हो तो हरूफ मद्दा को गिरा देंगे, यानी हरूफ मद्दा भी ना हो, जमा का मीम भी ना हो, और मिन का नून भी ना हो, इसी तरह वाव लीन जमा का भी ना हो, और अलिफ लाम मीम का मीम भी ना हो। तो ये पांचों सूरतें ना हो, इसके अलावा कोई और साकिन हो, अगर पहला साकिन मज़कूरा हरूफ के अलावा कोई और हरफ हो तो उसे कसरा देंगे। ठीक है, तो सरफ का कायदा है, जब किसी भी साकिन हरफ को हरकत दी जाए तो उसको हरकत कौन सी दी जाती है, उसको कसरा दी जाती है, तो इस वजह से इसको कसरा दिए। ये असल में इन था, इन इर तब तुम था, क्योंकि इर तब तुम का हमजा क्या है, वसलिया है, तो वसलिया गिर जाएगा, तो नून को, पहले جی नून को क्या दिया, कसरा देकर रा के साथ मिला दिया, तो इनिर तब तुम हो गया। तो ماشاء اللہ सबक समझ आ गया, بہت कोई चीज रह गई हो तो पूछ लें। خوب الحمد للہ حضور یہ پوچھنا تھا کہ جو پہلا آپ نے پڑھایا نا پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس میں یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقیمو اس میں تو واو